اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس تعلق سے ایک پروگرامز کی سیریز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یعنی احکام حج ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے اللہ کا حج ان لوگوں پہ وہ فرض فرما رہا ہے کہ جو مالی اور بدنی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو غفلت برتتا ہے یا جو کفر کرتا ہے یا جس نے انکار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس بے نیازی پہ ہم نے کلام کیا ان لوگوں کو کہ جو جانتے پوچھتے بوجھتے ہوئے غفلت برتتے ہیں، اس تعلق سے ہم نے کلام کیا۔ ہم نے بات کی جناب کہ حج مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے، عظیم عبادت ہے، عظیم رکن ہے، عظیم عبادت ہے، عظیم انعام ہے کہ جو مخصوص ایام میں مخصوص ارکان یا مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کا ایک عظیم ارادہ کیا جاتا ہے، اسی قصد کو یا ارادے کو حج کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم نے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کا جو نچوڑ ہمیں حج کے تعلق سے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حج ہم سے گناہوں کو دور کر دیا کرتا ہے، ما قبل کیے گئے گناہوں کا کفارہ حج ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر تمام ارکان حج کو صحیح طور پہ پہلے اس کو جانا جائے، سیکھا جائے، صحیح طور پہ علم حاصل کیا جائے اور اس کے بعد خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ادا کیا جائے تو پھر وہ حج مقبول ہو جایا کرتا ہے، اور یہی مقبول حج علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مبرور ہے۔ آج اس تعلق سے ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے، ہم بات کریں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلتیں بتائی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو گناہوں سے دور رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے، اس کے گھر کی زیارت کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو جناب کما حق ان انعامات کو، ان فضیلتوں کو کیسے حاصل کیا جائے کہ جو خوشخبریاں ہمیں اللہ کے حبیب سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، آج ہم انہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری ابتدائی گفتگو سے کہ آج ہم سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں، حج مقبول کسے کہتے ہیں۔ آپ کالز کر سکتے ہیں، آئیے ہم آپ پہ اپنے کالز کے دروازوں کو کھولتے ہیں ان نمبرز پہ جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج جو مہمان اسکالرز میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، میری پوری ٹیم کو، ایک ایک ممبر کو، ایک ایک بندے کو حج مبرور کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ خوش بیان ہیں، خوش گفتار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، مجھے بہت محبوب ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ فاطمہ عاصم موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہو میری بہن؟ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ نوجوان نسل کا ایک ابھرتا ہوا پراعتماد نام عالمہ سعدیہ سعید، ہم انہیں بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے جو آج جو آن بیپر براہ راست مفتی صاحب ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ مکمل
اور مدلل گفتگو آپ کا اعجاز ہے اور آپ کو مفتی مدنی رضا کہا جاتا ہے۔ آج ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور ان سے ہم احکام حج کے تعلق سے، ارکان حج کے تعلق سے، حج مبرور کے تعلق سے، پھر میں آگے بات کروں گی حج بدل کے تعلق سے، مرحومین کی جانب سے کیے جانے والے حج کے تعلق سے، تو آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، ہم بھی سیکھیں گے۔ مفتی محمد مدنی رضا صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ ٹھیک ہے جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے حج مبرور کے تعلق سے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالمہ فاطمہ عاصم ہم سب کی رہنمائی فرما رہی ہیں اور یہی گفتگو کے سلسلے کا آغاز بھی کریں گی۔ جی میری بہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیے، حج دین اسلام کا اہم ترین رکن، اور پھر آج ہم انشاءاللہ تعالی حج مبرور کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو مبرور بر سے بنا ہے، بر معنی نیکی، تو نیکی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا حج انسان کرے کہ جس کے اول تا آخر کوئی گناہ اس نے نہ کیا ہو، اور مشروع مسنون طریقہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے حج کیا، حج کے مکمل فرائض، واجبات، مستحبات، سنن، اور اس کی تمام تر، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کو تمام تر ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعینی جو حج ہوتا ہے مالی و بدنی عبادات کا جو مجموعہ ہے، تو جو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں نا، اس میں ہمارے دل کا حاضر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں للہیت ہونی چاہیے، اس میں اخلاص، تقوی ہونا چاہیے، پھر توبہ اس میں ہونی چاہیے اللہ جل مجدود سے، اور پھر بندہ جب وہ جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ جب حج کر کے انسان پلٹتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، تو اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ حج مبرور ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی ظاہری طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی باقاعدہ اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ان تمام جب گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے حج کے تمام تر افعال فقط اللہ جل مجدود کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، تو پھر وہ حقیقت در حقیقت حج مبرور کہلاتا ہے، وہ حج۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے اس کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے، یعنی صرف اور صرف جنت ہی حج مبرور کی جزا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ حج ہے کہ جو اللہ جل مجدود، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین جل مجدود کا کلام ہے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ تو گویا اس میں اخلاص جو ہے نا وہ سب سے پہلے، یعنی انسان کی نیت یہ ہو کہ میں کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں، کوئی اس میں دنیاوی ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ میں نے بھی حج کر لیا، یا میرے نام کے ساتھ حاجی، یا کچھ خواتین ہماری حجن باقاعدہ طور پر لگایا کرتی ہیں، بالکل، تو دل میں اس نیت کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے حج کا، وہی در حقیقت حج مبرور ہوتا ہے۔ پھر انسان جب واپس آتا ہے تو اس کی علامات یہ ہیں، سابقہ لگا رہے ہیں، ہم اس کو منع بھی نہیں کر رہے، نہیں منع نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاکاری دل میں نہ ہو، اور یہ انسان کو خود پتہ چلتا ہے، مطلب ہم کسی پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے اگر اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے تو اس سے اس کی مراد جو ہے وہ ریاکاری ہوگی، اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، اپنی نیت کو خود جانتا ہے اور اللہ جل مجدود جانتا ہے۔ تو اگر کوئی لگاتا بھی ہے تو بہرحال اس کی نیت اگر اخلاص کی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر جب حج پہ جائے انسان تو جانے سے یہ بھی تو ایک فضیلت ہے نا، اپنے آپ میں ایک فخر ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر ہم ہو کر آئے ہیں، لیکن وہ فخر کی حد تک ہی رہے، وہ تکبر نہ بن جائے۔ بس یہی اللہ جل مجدود سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جل مجدود سے قبول فرما لے، کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ بے شک تو انسان جب جانے لگے حج پر تو اسے چاہیے کہ اپنی جو تمام تر حقوق ہیں، حقوق کی ادائیگی، کوئی اس کے ذمہ اگر حقوق العباد ہے تو اس کی سب سے پہلے ادائیگی کرے، امانات وغیرہ اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی مطلب تمام تر دین کا جو بھی قرض ہے اگر اس پر تو وہ سب چکا دے، تو اس کے بعد انسان حج پر جائے۔ اور پھر حج سے جب لوٹے اگر تو انسان کو پتہ کیسے چلے کہ میرا حج جو ہے وہ مبرور ہوا ہے، مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کی علامات علماء نے مختلف بیان فرمائی، جن میں سے یہ ہے کہ انسان سابقہ گناہوں سے توبہ کر لے، وہ سابقہ کوئی بھی گناہ اب اس کا کرنے کے لیے دل نہ کرے اور وہ نہ کرے، اور اس کا تعلق باللہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے، تعلق بالرسالت مضبوط ہو جائے، نیکیوں کی طرف وہ گامزن ہو جائے۔ اور پھر حج کی جو یہ تمام تر عبادت ہوتی ہے اس میں اخلاقیات کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من آتا ھذا البیت فلم یرفث فلم یفسق
रजा कमा वलदत हुम्मु, कि जिसने हज किया, जो इस घर में आया उसने हज किया और उसको ताल्लुक़ ज़ौजैन भी इसमें मना है, और कोई झगड़ा और लड़ाई वगैरह नहीं की, ज़बान से कोई ऐसे कलिमात अदा नहीं किए कि जिससे किसी मुसलमान की ईज़ा रसानी होती है, मसलन गाली वगैरह सब व शतम किसी को नहीं किया, तो वो ऐसे लौटेगा जैसे कि आज ही वो शिकमे मादर से उसने जन्म लिया हो। अच्छा, तो ये सही, तमाम सही, अखलाकियात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर नेबर से, मतलब अपने साथी से, ग्रुप में किसी से अगर कोई तकलीफ़ ही पहुंचती है तो उसकी इज़ा रसानी पर भी सब्र अगर इंसान करे तो फिर वो बाकी इबादत के साथ साथ अगर ये मामला भी हो तो फिर हज मकबूल की सादत अच्छा, इंसान यहाँ हासिल हमें बड़ा अच्छा पॉइंट मिला। अरकान हज के ताल्लुक़ से बात हो रही है। हज मबरूर हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले अखलाकियात को मलहूज़ रखना होगा। लड़ाई झगड़े से, फ़िस्क़ो फ़ुजूर से, गैर अखलाक़ी बात से, फ़ुहश कलामी से, ईज़ाए मुस्लिम से, अपने साथियों को किसी तरह भी तकलीफ़ पहुँचाने से हमें बचते ही रहना है। इस मैसेज के साथ अगला सवाल मैं आलिमा सादिया सईद आपकी जानिब लेके आ रही हूँ। मरहुमीन की जानिब से कि जो हमारे प्यारे, हमारे आबा व अजदाद में से, हमारे बुज़ुर्गों में से, हमारे पेरेंट्स में से, वालिदैन में से हज नहीं कर पाए, हम उन मरहुमीन की जानिब से अगर हज करना चाह रहे हैं, इस ताल्लुक़ से शरीयत मुतहरा क्या अहकामात देती है, किस तरह वे नाज़िल, क्या यही हज बदल होता है? रहनुमाई फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फ़ातिमा ने की। उसी गुफ्तगू को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो देखिए, हमारे दीन इस्लाम के कुछ अरकान हैं, उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, और रोज़ा, ज़कात और फिर हज, आखिर में हज को रखा। तो जो उससे पहले की इबादत हैं कि जब हम हज के मौके पे जाके लब्बैक कहते हैं तो तौहीद का इकरार करते हैं। जब हम फ़राइज़ में शामिल है और हज में नमाज अदा करते हैं तो नमाज का रुकन पूरा करते हैं। फिर उसमें जब बंदा रोज़े की हालत में बास जायज़ चीज़ों को अपने ऊपर हराम करता है, जैसे खाने पीना, उस दौरान मना होता है, तो हम एहराम की हालत में भी बास जायज़ चीज़ों को अपने ऊपर हराम करते हैं, तो वहाँ से रोज़े के अहकाम को पूरा कर रहा होता है। और फिर माली जो उसने खर्च किया होता है उससे वो ज़कात की मिसल अदा कर रहा होता है। यानी हज मुकम्मल एक इबादत मौजूद है कि पीछे जितनी इबादत हैं उनका निचोड़ हज है। अब अगर हम आगे चलें तो मरहुमीन की जानिब से आपने बात की, तो देखिए हज बदल होता ही किसी ऐसे मरीज़ की तरफ से कि जिसका अब शिफायाब होना मुमकिन ही नहीं है, उसकी तरफ से या मैयत की तरफ से हज मैयत ही होना, मरहूम ही होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह तो वैसे हम सबको मरहूम बनाए, हम सब पे रहम फरमाए अपना। लेकिन जो इंतकाल फरमा गए हैं इस दुनिया से, सिर्फ उनके लिए नहीं है, जिंदों की जानिब से भी किया जा सकता है। कैसे जानिए इस ब्रेक के बाद। अपने लबों को दुरूद पाक से दर रखिए। हाजिर होते हैं जनाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन। निदा नसीम काज़मी के साथ बात हो रही है जनाब अरकान हज के ताल्लुक़ से। अब हमने बात की हज की फ़जीलतों के ताल्लुक़ से, और उसके बाद हम पहुँचे हैं जनाब हज मबरूर पे कलाम करने की जानिब। और इसके भी बाद हमने जाना कि हज बदल से क्या मुराद है, या जो मरहुमीन की जानिब से हज किया जाता है या माजूर अफराद की जानिब से हज किया जाता है, ये क्या होता है। तो हम चलते हैं आलिमा सादिया सईद की जानिब, और हमें ज़रा समझा दीजिए कि जो मरहुमीन की जानिब से हज किया जा रहा है वो हज बदल है, या जो माजूर अफराद हैं उनकी जानिब से जो हज किया जा रहा है वो हज बदल है। शरीयत क्या कायदा देती है? देखिए, अभी मैं जैसे बात कर रही थी कि हज बदल ऐसा शख्स के जिसके शिफायाब होने की उम्मीद नहीं है उसकी तरफ से किया जाए तो हज बदल होता है, और अगर मैयत ने वसीयत की हो तब उसकी तरफ से हज किया जाए तब हज बदल होगा। अगर वैसे ही आप मैयत की तरफ से कर रहे हैं तो वो हज बदल नहीं है, उसकी वसीयत जरूरी है कि वो होना करेंगे, ठीक, तभी आप उसकी तरफ से हज करेंगे। वरना कोई ऐसा मरीज भी है जिसको उम्मीद है कि अब वो सेहतयाब नहीं होगा, उसने वसीयत किया, आपने उसकी तरफ से जाके किया है, तो ये हज बदल है। अच्छा, और एक वक्त में एक ही हज होगा? आप अपना फर्ज हज कर रहे हैं तो आप नियत नहीं कर सकते हज बदल की भी? और अगर आप उसी के लिए आए हैं हज बदल के लिए तो फिर आपका फर्ज अभी साकित है। ओके, तो वो फर्ज ये नहीं है कि इसी हज में वो भी पूरा हो जाएगा।
پھر یہ دیکھیے کہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یعنی اگر آپ کسی کی جانب سے، یہاں میں آپ کو روک رہی ہوں، حج بدل کرنے آئے ہیں تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ نیکسٹ ایئر پھر حج کیجئے یا جب بھی آپ کو استطاعت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کسی اور کی جانب سے کر رہے ہیں۔ بالکل جی، اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو صحت یاب شخص ہے اس کی جانب سے کہ اگر کوئی اس کی ایسی کوئی مصروفیات ہے جس کی وجہ سے وہ جانے نہیں پا رہا، کسی اور کو اپنا نائب بنا کر بھیجے تو حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج بدل کی شرائط ہیں کہ اگر میت نے وصیت کی ہو یا ایسا شخص جس کے صحت یاب ہونے مصروف ہیں، اور آج کل سب ہر کوئی مصروف ہوتا ہے، لیکن مصروفیت وجہ نہیں ہے، وجہ نہیں ٹھیک ہے، ہے، معذور، شرعی معذور ہونا چاہیے، شرعی معذور ہونا ضروری ہے، یا پھر میت نے وصیت کی ہو، ٹھیک ہے، اگر کی ہے تو پھر اس کی طرف سے جا کے آپ حج کیجئے تو یہ حج بدل ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت نے سوال کیا کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری پر سوار بھی نہیں ہو سکتے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر حج فرض بھی کیا ہے، نہ وہ سواری پر سوار ہو سکتے ہیں نہ وہ سفر کر سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح ایک شخص کعبۃ اللہ میں اپنے بھائی کا نام لے کر اس کی طرف سے حج کر رہا تھا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی یا رشتہ دار، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج ادا کرو پھر اس کا حج ادا کرو۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے پوچھا کہ میرے والد، میری ماں نے مرنے سے قبل منت مانی تھی حج کرنے کی، لیکن وہ کر نہیں سکی، تو کیا اگر میں ان کی جانب سے حج کروں گی تو میرا حج ہو جائے گا، تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل ہو جائے گا، اگر تمہاری والدہ کے اوپر قرض ہوتا اور کیا تم اس کو ادا نہیں کرتی؟ تو اللہ کا حق پہلے ہے، تو اس لیے پہلے حج ان کی طرف سے حج ادا کرو۔ صحیح، تو یہ تقاضے ہیں، یہ چیزیں ہیں، باقی حج بدل ہم اگر کسی کی طرف سے یا ویسے ہی کرتے رہیں تو وہ حج بدل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، مفتی محمد مدنی رضا صاحب، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں حج بدل کے تعلق سے۔ مرحومین کی جانب سے اگر وصیت نہیں ہے اور میرے بھائی بہن حج ادا کر رہے ہیں ان کی جانب سے، اپنے ماں باپ کی، اپنے پیاروں کی محبت میں، اور وصیت انہوں نے نہیں کی ہے، تو کیا حج بدل ادا ہو جائے گا یا نہیں ادا ہوگا؟ اس تعلق سے کلام کیجیے آپ بھی، گو کہ میری بہن نے اس تعلق سے بات کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حج بدل کیا مصروف افراد کی جانب سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور وہ شرعی معذور جو ہیں وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی جانب سے حج بدل کیا جاتا ہے؟ میں چاہتی ہوں مفصل کلام آپ کی جانب سے اس ٹاپک پہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہم پر جو عبادات لازم کی گئی ہیں یہ مختلف نوعیت کی ہیں۔ بعض تو عبادات وہ ہیں کہ جو بدنی عبادات کہلاتی ہیں، جیسے نماز ہے، اس میں کوئی شخص بھی ہماری طرف سے ادا نہیں کر سکتا، اور ایسی عبادات کی جو مالی عبادات کہلاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ ہماری اجازت کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی دوسرا شخص بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور حج جیسے یہ دونوں عبادات کا مجموعہ ہے، مالی بھی ہے بدنی بھی ہے۔ اس کے حوالے سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر یہاں پر کوئی شرعی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو پھر ایک فرد دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ یہاں پر شرعی مجبوری جو ہے وہ کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ حج کے ارکان ادا کر سکے، اور مال اس کے پاس موجود ہے، یعنی اگر ہم اس کی مالی اعتبار سے دیکھیں، اس کی مالی حیثیت دیکھیں تو وہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی بدنی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر اتنی طاقت، اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا کر ارکان کو اچھے انداز سے ادا کر سکے۔ تو پھر اس شخص پر لازم ہوتا ہے کہ یہ اپنی جانب سے کسی کو بھیجے گا، اور جس کو بھیج رہا ہے بہتر یہ ہے کہ اس شخص پر اپنا حج فرض نہ ہو، یعنی ایسے شخص کو بھیجا جائے کہ جس کے اوپر اپنا حج فرض نہ ہو، یہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص جائے، وہاں پر جا کر اپنے ارکان وغیرہ ادا کرے، اور جتنے بھی ارکان ادا کرے گا اس میں نیت اس بھیجنے والے کی طرف سے کرے گا کہ میں جو ارکان ادا کر رہا ہوں یہ میں اس بھیجنے والے کی طرف سے کر رہا ہوں، اور اس کی نیابت کے طور پر میں یہاں پر حج کرنے آیا ہوں۔ اور پھر اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھیجا ہے اگر وہ استطاعت اسے مطلب استطاعت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، تو اس پر پھر دوبارہ اپنے طور پر جا کر حج ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یعنی جو حج بدل وہ پہلے کروا چکا ہے وہ پھر کافی نہیں رہے گا، بلکہ خود جائے گا اور پھر حج ادا کرے گا۔ اور اگر بالفرض اس کو درمیان میں اس کی بیماری کے دوران کوئی ایسا فرد نہیں ملتا کہ جو اس کی طرف سے جا کر حج کرے، تو پھر اس پر لازم ہوتا ہے کہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے کسی کو حج کروا دیا جائے۔ تو پھر اس صورت میں جو میت کی جانب سے، یعنی اگر یہ فوت ہو جائے اور پھر اس کی جانب سے جو حج ادا کیا جائے گا وہ حج بدل کہلائے گا۔ اگر کسی کی وصیت نہیں ہے
تو اس کی طرف سے بھی ہم حج کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج عن میت فللذی حج عنہ فلہ مثل اجرہ، کہ جس نے کسی میت کی طرف سے حج کیا تو حج کرنے والے کے لیے ویسے ہی اجر ہے جیسا میت کے لیے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یعنی یہ حج بدل تو نہیں کہلائے گا، حج بدل کے لیے تو وصیت ضروری ہے۔ یہ جو حکم ہوگا یہ ہم اگر جا کر حج ادا کر رہے ہیں کسی کی طرف سے تو یہ نفلی حج ادا ہوگا میت کی طرف سے، اس کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک بیسٹ طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا فرض حج بھی ادا ہو جائے اور میت کو بھی ثواب حاصل ہو جائے تو وہ اپنا فرض حج ادا کرے اور اس میں نیت یہ کر لے کہ میری حج کا جو ثواب ہے اس میت کو بھی پہنچ جائے، تو ایصال ثواب کے طور پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے ایک اور یہ پھر ہم تخصیص نہیں کرتے کسی ایک مرحوم کی، مرحومین کو بھی اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے؟ ایصال ثواب اگر کر رہے ہیں تو پھر مرحومین کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر ایک فرد ہوگا۔ اگر یہ ہے کہ خود کر رہے ہیں اور اس کا ثواب ایصال کر رہے ہیں تو چاہے کتنے مرحومین ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت وضاحت کے ساتھ میرے حساب سے اب میرے ناظرین کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، اور تمام جو قواعد ہیں اس تعلق سے حج بدل کے تعلق سے وہ ہم نے بخوبی سیکھ لیے ہیں۔ ایک اور شامل کر رہی ہوں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حمیرہ میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کی حال ندا۔ دو سوال میرے۔ جی جی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر حج فرض نہ ہو تو کیا اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے؟ کیا نہ ہو؟ جس کے پاس حج فرض نہ ہو، جس شخص سے۔ اچھا، جس پہ حج فرض ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف سے حج بدل۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو اطراف میں رہنے والے سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حج پہ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شیطان جو ہے وہ وساوس ڈالتا ہے دل میں، نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنی نیت کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم، بات کیجئے میری بہن، آپ آن ایئر ہیں۔ اچھا جی، آپ شاید کسی بات کا انتظار فرما رہی تھیں، دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حج کے تعلق سے، بریک سے قبل عالمہ فاطمہ عاصم نے حج مبرور کے تعلق سے ہمیں سمجھایا ہے، اور مرحومین کی جانب سے جو حج کیا جاتا ہے اگر ان کی وصیت ہو تو اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے، اور شرعی معذور افراد کی جانب سے جو حج کیا جاتا ہے اسے حج بدل کہتے ہیں۔ عالمہ سعدیہ نے ہمیں سمجھایا۔ آپ مجھے یہ بتائیے میری بہن کہ حج کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، وہ کیا ہیں اور کتنے ہیں، یعنی کتنے واجب اور فرض ارکان ہیں؟ اس کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن آپ وعلیکم السلام بھائی۔ جی بہن ہوں میں، ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں میرا نام ہے، میں حبیبہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ حبیبہ، آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم 4 سنتیں ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، 2 نفل 2 سنتیں، تو ہم سب سے آخری صورت پہلے پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ہمیں یاد آتا ہے تو پھر ہم پھر یعنی کہ جو 4 صورتوں سے پہلے صورت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ 4 صورتوں سے پہلے صورت پڑھ سکتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کا سوال۔ مثلاً یہ جو ہم قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے، تو ہمیں پڑھنی ہوتی ہے قل اعوذ برب الفلق۔ ترتیب آگے پیچھے کرنا صورتوں کی، ٹھیک ہے، نماز میں، ٹھیک ہے جی، نماز میں صورتوں کی ترتیب، ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال شامل کروں گی انشاءاللہ میری بہن حبیبہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام نورین جاوید ہے، اور میں نے پوچھنا تھا جی کہ میرے ہسبینڈ مکہ میں ہوتے ہیں، تو میں 2 دفعہ عمرے پہ گئی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، تب میرا بیٹا پچھلے سال 12 سال کا تھا، تو اگر میں حج پہ جاؤں یا عمرے پہ تو اس کے ساتھ جا سکتی ہوں، کیونکہ ہسبینڈ میرے وہاں مکہ پہ۔ اچھا جی، اب 14 سال کا ہے ماشاءاللہ آپ کا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ حج پہ جانا۔ 2 سال قبل 12 سال نا، تو اب 14 کا ہو گیا، 14 سال۔ میری بہن آپ ہیں لائن پہ؟ اچھا، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اللہ آپ کی پریشانی اس وجہ سے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ 12 سال کا ہو گیا، تو آج میں نے ٹی وی میں دیکھا صبح نا، کسی نے نا سوال کیا ٹی وی پہ نا کہ سبحان نام رکھنا کیسا ہے، تو انہوں نے بتایا مفتی صاحب نے کہ سبحان نام آپ نہیں رکھ سکتے،
تو اب میرا بیٹا 12 سال کا ہو گیا تو میں نے اس کا نام رکھا, انہوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے نام پکارنا, خالی سبحان کہ آپ پکاریں سبحان. تو اب اتنا مشکل ہو رہا ہے, کہہ رہے عبداللہ لگائیں یا ساتھ کچھ لگائیں, تو اس کے بارے میں کیا ہوگا ذرا مفتی صاحب سے؟ شرعی حکم ٹھیک ہے جی, سبحان نام ہے ان کے بیٹے کا اور 12 سال اس کی عمر ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی عالمہ فاطمہ آصف, حج کے فرض اور واجب ارکان کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ جو حج بدل اور ویسے ہی نفلی حج کی بھی بات ہو رہی تھی, اسی طرح ہمارے جو پاک و ہند کے لوگ عمرہ اور حج پر جاتے ہیں تو وہ پہلے تو جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہاں قیام پذیر جب ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ 2-3 عمرے ادا کرنے کو باعث سعادت سمجھتے ہیں. پھر اس کے لیے جو لوگ جاتے ہیں, نہیں ویسے ہی اگر عمرے کے لیے بھی جائیں یا حج کے لیے بھی جائیں, تو اگر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں وہ پھر 2-3 عمرے جو بعد میں کرتے ہیں ان میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے, ایک میرے والد کی طرف سے, ایک والدہ کی, یا ایک دادا دادی, یا جو مرحومین نہیں ہوتے اس کا باقاعدہ وہ ایصال ثواب ان کو کرتے. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے, اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم سمپلی طواف بھی کر رہے ہیں یا عمرہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ نیت کر لیں ایصال ثواب کی, جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی. تو اگر ہم ایک عمرہ بھی کرتے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم تمام مرحومین کو کر دیتے ہیں. تو یہ بھی مطلب الگ الگ عمرہ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک امی کے نام کا طواف کر رہی ہوں, ابو کے نام کا طواف کر رہی ہوں, یا عمرہ کر رہی ہوں, ایک طواف کیا اور اس کا ایصال ثواب اگر جنرل کر دیا, اسپیشلی اپنے مرحومین کے نام لے کر اگر کر دیا تو وہ بھی ایصال ثواب بہرحال ہو جاتا ہے. ہر ایک کے لیے الگ سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. بعض بزرگ خواتین جاتی ہیں, اور اس کی تو رحمت بہت وسیع ہے, سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا. لوگ گھبرا جاتے ہیں نا, وہ کر نہیں پاتے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ زیادہ نہیں ملے کہ گا, ہم تو کر کے نہیں آئے. تو ان سب کے لیے یہ ہے کہ پوچھنے والے بھی تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں کس کس کے نام کا کیا. اچھا تم سے ہوئے ہی نہیں تو تم نے ایک ہی میں سب کو نمٹا دیا. تو ذرا یہ دیکھیں کلیئر کر کے میری بہن بتا رہی ہیں, ایسا ہوتا ہے, یہ ایک معاشرے کا فیکٹ ہے. ایک بریک لے رہے ہیں جی, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین. ندا نسیم کاظمی کے ساتھ بات ہو رہی ہے جناب حج کے فرض اور واجب ارکان کے تعلق سے. جی عالمہ فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حج کے فرائض اور واجبات, فرائض سے مراد یہ ہے کہ یہ حج میں ادا کرنا فرض ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ جاتا ہے یا جس طریقے سے اس کا حق ہے, جس طریقے سے شرع نے حکم دیا, اگر اس طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا تو پھر حج ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمارے جو بھی بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں, حج تربیتی نشستیں کا بھی اہتمام ہوتا ہے, تو اچھے طریقے سے حج کے فرائض واجبات سنن سیکھ کر جائیں, آداب سیکھ کر جائیں. تو حج کے فرائض میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احرام باندھنا, یہ تو شرط ہے. اس کے بعد وقوف عرفہ ہے, حج کا رکن اعظم ہے کہ عرفہ میدان عرفات میں ٹھہرنا. وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا, وہاں پر رکنا تھوڑی دیر. وہاں کی کوئی خاص مخصوص عبادت نہیں ہوتی کہ ہمیں اسپیشلی یہی عبادت شریعت کی طرف, مطلب ہم کچھ بھی تسبیحات وغیرہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں, اللہ کے حضور مناجات کر سکتے ہیں, دعائیں مانگ سکتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور میدان عرفات میں ہی ٹھہرنا, اس کے آس پاس کہیں نہیں ٹھہر سکتے. یہ حج کا رکن اعظم وقوف ہے. پھر طواف زیارہ ہے. تو طواف زیارت میں طواف ہوتا ہے نا, چونکہ تو اس میں 7 چکر طواف کے ہوتے ہیں, لیکن اگر کم سے کم 4 چکر بھی لگا لیے تو پھر بھی وہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح نیت کا حاضر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر زبان سے کر لیں بہت بہتر ہے, اگر کسی نے نہیں بھی کی تو بہرحال دل میں نیت کا حاضر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ترتیب کا ہونا بہت نیت کا عربی میں ہونا ضروری ہے یا کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے؟ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ورنہ نیت عربی میں بھی موجود ہے, اللہم انی ارید الحج, تو وہ نیت کر لیں. اگر نہیں کسی کو آ رہی تو بہرحال نیت, ہاں وہ پھر سامنے وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں اور نیت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ جو دلی قلبی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں باقی رہتی نا. یا تو یاد کر لیں, اگر نہیں کر سکتے تو پھر بھی بہرحال مادری زبان میں نیت ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو نہیں دیکھ کر پڑھ پاتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا, ترتیب ہونا بہت ضروری ہے کہ پہلے احرام باندھنا ہے, پھر وقوف عرفہ ہے, اور پھر اس کے بعد طواف زیارہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وقوف عرفہ کر لیا پھر احرام باندھ رہے ہیں. تو ترتیب جو ہے نا وہ اس میں احرام باندھ کر حرم وہاں رش تھا اس لیے ہم وہاں نہیں گئے, ہم نے پہلے یہ کر لیا, ایسا نہیں ہوتا. گھر کے قریب اگر کالج ہے تو پہلے وہاں نہیں جائیں گے, اسکول ہی جائیں گے نا. وہی حج کے واجبات میں سے ہے نا کہ میقات سے گزرتے ہوئے ہی
احرام جو ہے وہ میقات سے، اب واجبات کی طرف اگر ہم آئیں تو واجبات بے شمار ہیں، مختصر وقت کے باعث یہاں اتنے زیادہ تو بیان نہیں ہو سکتے، اسی لیے اس کا علم سیکھنا. اور پھر اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو پھر اس کی دم سے تلافی ہو جاتی ہے، یعنی فرض ہے نا اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر حج میں کوئی واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو پھر دم کے سبب اس کی تلافی ہو جاتی ہے. فرض کی تلافی نہیں ہوگی، واجب کی تلافی دم سے ہو جائے گی. بالکل واجب کی تلافی ہو جائے گی. تو پھر اس میں بھی مختلف چیزیں ہیں کہ کب کیا چیز اگر واجب کون سا چھوٹا ہے تو اس پر دم واجب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، یا اسے دوبارہ ادا کر لیا جائے. تو یہ تمام چیزیں یہاں آن ایئر اتنا زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں ہو سکتی. تو ہماری جو بھی بہنیں جا رہی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اچھے طریقے سے حج کی تربیت لے لیں، بکس وغیرہ پڑھیں. اگر وہ نہیں ہے تو سوشل میڈیا ہے، اس میں چیزوں کی سہولت ہے کہ ہم کسی عالمہ سے کال کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک، حج کے فرض اور واجبات کے تعلق سے مفتی صاحب بات ہو رہی ہے، یہ جو تلافی والی بات ہوئی اس کو ذرا کلیئر کر دیجئے کہ اگر فرض رہ جاتا ہے اور اگر واجب میں تاخیر ہو رہی ہے یا فرض میں تاخیر ہو رہی ہے تو کیا شرعیہ دم کا جو ابھی فرض کے اور واجب کے تعلق سے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ شرعیہ احکامات ہمیں سمجھا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حج کے جو فرائض ہیں یہ بنیادی طور پر 6 ہیں. پہلا تو جیسے ہی ذکر کیا گیا، میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ حالت احرام کو اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد طواف الزیارہ کے اکثر حصے ہونا، یعنی اس کے اکثر چکر لگا دیے جائیں، اور اس سے پہلے وقوف عرفات ہو، اور پھر اس کے بعد ان تمام کے درمیان ترتیب ہو، اور ہر فرض جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ 6 فرائض ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے. بعض اوقات فرائض میں اگر تقدیم و تاخیر کر دی جائے تو اس پر دم وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک تفصیل ہے. لیکن فرض کی وجہ سے بھی بعض اوقات فرض میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، جیسے ترتیب والا مسئلہ ہے، تو اس پر بھی دم ہو سکتا ہے. جہاں تک واجبات کا تعلق ہے تو حج کے واجبات مختلف اعتبارات سے ہوتے ہیں. احرام سے متعلق بھی کچھ واجبات ہیں، جیسے مثال کے طور پر احرام میں اگر کوئی شخص حالت احرام میں موجود ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات کو کراس کرنے سے پہلے احرام کی نیت کر لے. اگر وہ میقات کراس کر لے گا تو پھر وہ اس پر دم وغیرہ لازم ہوتا ہے. اسی طرح احرام کے جتنے ممنوعات ہیں اس میں اس کو پابندی کرنا لازم ہے، یہ بھی واجب ہے. پھر وقوف سے متعلقہ کچھ واجبات ہیں، جیسے مثال کے طور پر مزدلفہ میں رات گزارنا، رات کا کچھ حصہ کم از کم گزارنا، یہ واجب ہے. اور پھر اس کے بعد صبح کا کچھ حصہ جو ہے وہ مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح عرفات کے میدان میں جب جاتے ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے عرفات کا میدان نہ چھوڑنا، یہ بھی واجب میں شامل ہے. غروب آفتاب تک ویٹ کریں اور پھر غروب آفتاب کے بعد رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرا جائے، یہ واجبات میں شامل ہے. اسی طرح مغرب و عشاء کی نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں ادا کرنا ایک ساتھ دونوں نمازوں کو، یہ بھی واجبات میں شامل ہے. اسی طرح پھر رمی سے متعلقہ کچھ واجبات ہیں، جیسے مثال کے طور پر تینوں جو جمرات ہیں ان کی رمی کرنا یہ واجب ہے. پہلے جمرے کی 10ویں والے دن 10ویں جو ذی الحجہ ہے اس پہ کرنا، اور بقیہ جو 2 ہیں ان کی 11ویں اور 12ویں کی رمی کرنا پہلے کے ساتھ، یہ بھی واجبات میں شامل ہے. اگر اس کو چھوڑیں گے تو اس پر بھی دم لازم ہو سکتا ہے. اور دم کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے. دم میں جو ہے وہ ایک بکرا ہوتا ہے یا بڑے جانور کا ایک حصہ، یہ دم کے طور پر دیا جاتا ہے. اسی طرح قربانی سے متعلقہ واجبات ہیں کہ قربانی کا حرم کی حدود میں ہونا، یہ بھی حج کے واجبات میں شامل ہے. اور یہ اس شخص کے لیے لازم ہے کہ جو قارن ہے یا متمتع ہے، یعنی حج تمتع کرنے والے پر اور حج قران کرنے والے پر. اور دوسرا پھر اس کے بعد حلق اور تقصیر کے حوالے سے ہے کہ حج کے جو ارکان ادا کر لیے تو رمی کے بعد حلق اور تقصیر کروانا یہ واجبات میں شامل ہے. اور یہ حلق اور تقصیر حدود حرم کے اندر ہی ہوں گی، یہ بھی واجبات میں شامل ہے. اور ان سب کے اندر ترتیب کا ہونا یہ بھی واجب ہے، یعنی پہلے جو ہے وہ عرفات کا وقوف ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ ہو، پھر اس کے بعد رمی وغیرہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی اور پھر حلق کیا جائے. تو ان کی ترتیب بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ اور طواف سے متعلقہ بھی واجبات ہیں، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بتا دیے جائیں گے. اور اگر کوشش کریں تو ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اچھے انداز سے مختلف کتابوں یا مختلف علماء کے ذریعے. ٹھیک جی. حج کی سنتیں اور مستحبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو سب سے پہلے سنت ہے وہ یہ ہے کہ طواف قدوم، یعنی میقات کے باہر سے آنے والے مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلا جو طواف کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہتے ہیں. مفرد اور قران کے لیے سنت ہے، متمتع کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا. پھر یہ کہ طواف قدوم یا طواف زیارت میں رمل کرنا، یعنی شانہ ہلا ہلا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم
رکھتے ہوئے اکڑ کر چلنا. پھر ہے صفا اور مروہ کے درمیان 2 سبز رنگ کے نشانوں کے درمیان دوڑنا جسے میلین اخضرین کہتے ہیں. پھر ہے امام کعبہ کا 7ویں ذی الحجہ کا خطبہ پڑھنا. اسی طرح میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو خطبہ پڑھنا اور منی میں 11ویں تاریخ کو خطبہ پڑھنا. پھر یہ ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو فجر کے بعد مکہ سے منی کے لیے روانہ ہو جانا اور منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کر 5 نمازیں پڑھنی ہے فجر ادا کی. پھر ذی الحجہ کی 9ویں رات کو منی میں گزارنا اور سورج نکلنے کے بعد منی سے عرفات کے لیے چلے جانا. پھر عرفات میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا. اور یہ کہ ذی الحجہ کی 10 اور 11 کے بعد دونوں راتیں منی میں گزارنا. یہ چیزیں سنت میں شامل ہیں. اور اسی طرح مستحبات جہاں تک ہیں تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جب آپ نکل رہے ہیں تو نیت آپ کی بہت اچھی ہو. کسی کا آپ کے اوپر قرض ہے تو وہ قرض ادا کر دیجئے. اور اس کے علاوہ والدین آپ کے حیات ہیں تو ان کی اجازت لے کر نکلیے. کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معذرت کر لیجئے، اس سے معافی تلافی کر لیجئے. اور ایک بات کا خیال ضرور رکھیے کہ جو ہم میسیجز پہ معافی مانگ لیتے ہیں نا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے اگر آپ کا دل دکھایا، تو دیکھیے یہ تلافی نہیں ہے. آپ کو اس کے پاس جا کر معافی مانگنی چاہیے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر وہ شخص معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے آپ کو جا کے معافی مانگنی چاہیے. اسی طرح دیگر مستحبات ہیں. بہرحال یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آپ لازم. ٹھیک ہے مفتی صاحب، دل دکھایا ہے لوگوں کا اور اس کے بعد ہم نے میسج کر دیا یا کال کر دی کہ بھائی کہا سنا معاف، ہم حج پہ جا رہے ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیں، شریعت نے کسی کے ساتھ اگر ظلم کے بدلے میں معافی مانگنے کا جو حکم دیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ سامنے والے کی قلبی تسکین ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے اس کو کم از کم قلبی تسکین تو حاصل ہو. اور یہ قلبی تسکین اسی وقت حاصل ہوگی کہ جیسا ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو پھر ہماری طرف سے عاجزی کا اظہار بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے. ذلیل کسی کو سب کے سامنے کیا ہو اور معافی ہم چھپکے سے میسج پر مانگ لیں تو اس سے سامنے والے کی جو قلبی تسکین ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا یہ جو رسم ادا کی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ حقیقتاً جس طریقے سے معافی مانگنی چاہیے ویسے معافی مانگیں گے تو عاجزی اختیار ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور سوالات زیادہ ہیں. جس پہ حج فرض نہ ہو اس کی جانب سے حج بدل کرنا، اس کی جانب سے اگر حج بدل کریں گے تو اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا. اگر وہ عاجز ہو جاتا ہے تو دوبارہ حج بدل کروائے، یا واپس اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو خود حج کرے. شیطان وساوس ڈال رہا ہے بھائی تم حج پہ جا رہے ہو اور فلاں نیت خراب ہو رہی ہے، کیسے صاف کریں؟ اگر دیکھیں غیر اختیاری کیفیت طاری ہو رہی ہے اور دل میں اس کو مکمل طور پر جگہ نہیں ملی تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس دل میں اس کو جگہ نہ دیں. شیطان کے وساوس کو اگنور کرتے ہیں. اگنور کرتے رہیں. حبیبہ نے کہا کہ نمازوں میں یا رکعت میں صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ ملحوظ رکھنا کتنی ضروری ہے؟ صورتوں کی یہ ترتیب رکھنا واجب ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کے اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا تو وہ گناہ گار ہوگا. البتہ اگر بالفرض کسی نے غلطی سے کوئی ایک صورت ایسی پڑھ لی جس کو بعد میں پڑھنا تھا، جیسے سورہ ناس ہی پڑھ گئے تو پھر وہ سورہ ناس دوبارہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اگلی رکعت کے اندر. 14 سال کے بیٹے کے ساتھ حج پہ چلی جائیں، شوہر مکہ میں مقیم اگر وہ بالغ ہے یا جیسے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، چاہے وہ بالغ نہ بھی ہوا ہو تب بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. ایک سوال آف ایئر تھا، میں نے مفتی صاحب سے لے لیا تھا. میری بہن نے کیا تھا کہ مسجد عائشہ جانا ضروری تھا یا نہیں، اسپاٹنگ ہو گئی تھی ان کو. نہیں بہن، ضروری نہیں تھا، آپ کا احرام صحیح ہے. اچھا، اور بھی 2-3 سوالات ہیں لیکن میں کوشش کروں گی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل شامل کیے جائیں. مفتی محمد مدنی رضا صاحب آپ کی بہت مشکور ہوں. عالمہ فاطمہ عاصم آپ کی بہت ممنون ہوں. عالمہ سعدیہ سعید آپ کی بے حد مشکور ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ یا اللہ